ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے، بیدک الخیر۔ چاہے مجھے ایک بات ابھی ناگوار گزری ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اللہ کے اسکیم میں دی ہائر لیول اسکیم آف تھنگس، ڈیوائن اسکیم آف تھنگس کے اندر اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہے، تم جانتے نہیں۔ اس کو کھولا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے، راحت ملے، مسرت ملے، یا کوئی غم ہو یا رنج ہو یا دکھ ہو، دونوں حالتیں برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہے۔ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ دے کر آزماتا ہے، شکر کرتا ہے کہ نہیں، چھین کر آزماتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں۔ عارف جو انسان ہوگا، اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا، وہ چٹان کے مانند ہوگا، ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے اسے کچھ نہیں کہے گا، اچھی بات آئے بری آئے کوئی پرواہ نہیں، اسے اللہ کی طرف سے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ یہ مضمون بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں سورۃ تغابن میں، وہاں فرمایا تھا دوسرے رکوع کی پہلی آیت، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پڑھنے والی نہیں پڑتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت چٹان کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے اس میں کوئی جنبش نہیں ہوگی۔ جتنا انسان دیکھیے، ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر ہو جانا، یہ تو ہوگا۔ آپ کا ہاتھ جہاں رکھا ہوا تھا، کسی چیز نے کاٹا، آپ کا ہاتھ فوراً جو ہے اٹھ کے آ جائے گا، اس میں آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں ہے، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، آپ کی سوچ کو، آپ کے ارادے کو کوئی دخل نہیں۔ تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سے مسرت ہو جانا اور کسی تکلیف سے عارضی سی فوری سی کوئی اس کا تاثر ہو جائے، یہ خلاف ایمان نہیں۔ لیکن اگر یہ پینڈولم زیادہ حرکت کر رہا ہے، خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا، غمی میں زیادہ ادھر چلا گیا، تو جتنا اس پینڈولم کی رینج ہے اتنی ہی آپ خدا سے دور۔ اصل تو وہ چٹان ہوگی کہ جو بالکل متاثر، لیکن یہ کہ فوری سا تاثر یہ قابل معافی ہے، لیکن یہ زیادہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، خوشی ہو گئی تو اترا رہے ہیں، پھولے نہیں سما رہے، پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے، اور اگر غم آ گیا ہے تو بالکل مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں جھاگ کی طرح، کمر ہمت ٹوٹ گئی ہے، واویلا ہے، شیون ہے، فریاد ہے، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور، یہ فلک ناہنجار، یہ فلک کج رفتار، اس نے ہم پہ کیا کر دیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ سے محجوب ہونے کی علامت ہے۔ اب اس میں بھی درجے ہیں کئی۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ خوشی والی بات ہو، غم والی بات ہو، دونوں برابر ہیں، کیونکہ یہ بھی آزمائش، وہ بھی آزمائش۔ یہ بات سورۃ الفجر میں کہی گئی بہت خوبصورت انداز میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تھڑ دلے پن کی شکایت کرتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ اس انسان کا حال عجیب ہے، جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا میرے رب نے مجھے بڑی عزت دے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ آزماتا ہے اسے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، یہ کہتا رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں۔ اب یہاں دیکھیے، سوچئے اس نے کیا غلط بات کہی۔ عزت دی تو اللہ نے دی اور ذلت آئی تو اللہ کی طرف منسوب کر رہا، اس نے کسی بت، کسی دیوی، کسی دیوتا کا ذکر تو نہیں کیا نا، وہ مشرک تو نہیں ہے، پھر کیوں اس میں تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ کلا، کیا مطلب؟ یہ دونوں ابتلاءات ہیں، وہ بھی ابتلا ہے، یہ بھی ابتلا ہے، وہ چھین کر بھی آزما رہا ہے، دے کر بھی آزما رہا ہے، یہ تو آزمائش ہے، دونوں برابر ہیں۔
لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور ہے. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزمائش سخت ہے اور خوشی اور مسرت اور نعمتوں والی آزمائش جو ہے یہ ہلکی آزمائش ہے، آسان ہے. معاملہ اس کے برعکس ہے. تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے، پکاریں گے، دعائیں کریں گے، اور اگر نعمتیں ہوں گی غافل ہو جائیں گے، بھول جائیں گے. کون سا امتحان زیادہ سخت ہوا نتیجے کے اعتبار سے؟ تکلیف والا امتحان زیادہ سخت نہیں ہے. مسرت، کثرت ہر شے کی، یہ چیز زیادہ نقصان دہ ہے، زیادہ بڑا امتحان ہے. اس لیے خلق قرآن کے مسئلے پر جب وہ مار ماری گئی تھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مار کسی ہاتھی کو ماری جاتی تو وہ بھی چیخ اٹھتی، اس وقت ان کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے. پھر جب حکومت بدل گئی اور اب دارالخلافہ جو ہے اس میں وہ شخص متمکن ہے کہ جس کا نظریہ وہ خلق قرآن والا نہیں ہے، اب خلیفہ ایک آدمی کو بھیجتا ہے اشرفیوں کی تھیلی دے کر، یہ ہدیہ ہے، یہ نذرانہ ہے، جا کر احمد ابن حنبل کو دے آؤ. جب اس نے آ کے پیش کیا رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں، یہ آزمائش سخت ہے. کہیں سے انعام پا کر حکومت سے پھر حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے. یہ ہے وہ صورتحال. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور اللہ تعالیٰ کو شیخی خورے، فخر کرنے والے، اکڑنے والے بالکل پسند نہیں. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو اس حجاب میں آ جاتے ہیں وہ بخل کریں گے. دولت ہی سب سے بڑی شے ہے، سنبھال کر رکھو، خرچ کرو گے تو ختم ہو جائے گی، دولت کی بنیاد ختم ہو جائے گی. اپنی تجوریوں کو بھر کر رکھو، خالی نہ کرو. اور جو شخص خود بخل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کے اپنی بخیلی پر بھی پردہ پڑا رہے. بھائی کیا کر رہے ہو تم نے؟ دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دیے ہیں، تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، تمہاری اولاد ہے، اس کے ضرورت تقاضے ہوں گے، تمہاری بچیاں ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہوں گے، کیا تم نے سوچا ہوا؟ وہ مشورہ بھی بخل کا دیں گے تاکہ ان کے اپنے بخل کے اوپر بھی پردہ پڑا رہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ جو پھر محجوبیت کے اندر پیدا ہو.